لله الذي هدانا إلى دار السلام. سبحان الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحان الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا مولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول سبحان الله. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم فأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله نوري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لولاك لما خلقت الأفلاك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سبحان اللہ. مجھے چہروں کا سنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی. زمانے کو کسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے لوگ پیشانی تو کشکولے گدائی ہے جسوے شیخ سلطانی. سبحان اللہ. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک با صفا ہوں گے. فلک بولا کہ مجھ
پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور مکہ اور مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند نور والا ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند چمکنے والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان اللہ۔ کلمہ صحیح کر، میرے حساب کے مطابق سیٹ کوئی نہیں، اگر تمہیں صاف آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 7 اکتوبر 2022 دار ربیع الاول 1444 ہجری جمعہ المبارک کے اس مقدس موقع پہ جامعہ مسجد فاروقیہ المعروف حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی عظیم مرکزی مسجد موضع سلیانے دے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بدعت واسطے بندہ ناچیز نو قبول کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں صحیح معنی دے نال گفتگو کرن دی توفیق عطا۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ ہر عالم، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر مدرس، ہر ادیب اپنی پہنچ دے مطابق، اپنی بصیرت دے مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے مینوں سمجھ عطا کیتی ہے، تساں دوستاں دی محبت اور دعا دا طالب ہاں، اللہ دی رحمت دا امیدوار ہاں۔ انشاءاللہ پروگرام بہت اونچا ہے، عنوان بھی بہت اونچا ہے۔ میرا دل آتا ہے کہ گزشتہ جمعے دی قضائی آج تواڈے سامنے ادا کریں۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بھائیو، تواڈے سامنے اللہ دے پیارے قرآن مجید دے وچوں ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے روحاں نو جمع کیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک خصوصی اجلاس ہویا، ایک عمومی اجلاس ہویا۔ عمومی اجلاس دے اندر مسلمان ہومن اس زمانے دے، باویں ہومن کافر، باویں ہومن نبی،
باویں ہوئن غیر نبی جو انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک سارے جتنے انسان دنیا تے آ چکے اور آمنے ان سارے دا مشترکہ اجلاس اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر بلایا. روحاں نو بلا کے اللہ پاک نے پوچھا الستو بربکم کیا تسا تسلیم کریں دے ہو؟ تسا دسو کہ تہاڈا رب کون ہے؟ ساریاں روحاں نے اتھے جمع ہو کے آکھیا قالوا بلا وربنا یا اللہ کیوں نہیں تسی تے ساڈے رب ہو. سبحان اللہ. ایک اجلاس اللہ پاک نے خصوصیت دے نال صرف انبیاء دا اجلاس بلایا. ان دا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ کیتا ہے. تیسرا سپارہ ہے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کرو وہ ویلا جس ویلے میں نبیوں کو وعدہ لیا. میں پہلے بات کر رہا ہوں یہ اجلاس کیڑا ہوا ہے نبیوں دی روحاں. یاد کرو وہ ویلا جس لئے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نبیوں کو وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ او نبیوں جس لئے تسی دنیا میں جاسو میں تو انہوں کتاب بھی دے سا میں تو انہوں حکمت بھی دے سا. نبوت میں دیونی ہے جو کہ سارے آئے جو نبی ہوئے نبیوں دا اجلاس ہے اور نبیوں میں تو انہوں کتاب بھی دے سا حکمت بھی دے سا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جس لئے تسی اپنے سلسلے وار ترتیب وار اپنے علاقے دے وچوں اپنا وقت پورا کر کے تشریف گھن جا سکو. ثم جاءکم رسول توڑ تو بعد میں ایک رسول بھیج سکتا توڑ تو بعد ایک رسول آسی. ثم جاءکم رسول لیکن اڈوانس میں توڑ نال گل پیا کریں دا مصدق لما معکم تسا اس نبی دی تصدیق کرنی ہے. سبحان اللہ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تسا اس نبی تے ایمان لایا تسا اس نبی دی امداد کرنی ہے. اے دوانو شرط منظور ہے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا تسی اقرار کریں دے ہو؟ نبیاں دیا روحاں بول کے پیاں دیاں قالوا اقررنا یا اللہ کیوں نہیں اسی اقرار کریں دے. اللہ پاک نے فرمایا بس گل اتھوں تک نہیں بلکہ قال فشہدوا ہوں تسی اقرار پہ کریں دے ہو ان کرو ایک دوئے دے گواہ ہو جا. سبحان اللہ. صرف تسی گواہ نہ ہو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تواڈے نال گواہ. سبحان اللہ. اے عالم ارواح دے وچ اللہ پاک نے انبیاء دیا اجلاس بلایا تے گفتگو ہوئی. ہن گل پوشیدہ ہے رات پوشیدہ ہے کہ کیڑا وہ خاص نبی ہے. اتھے نام دا ذکر تا آیا ذکر تو ہے کوئی نہ وہ کیڑا نبی ہے جیڑا سارے نبیوں تو بعد آونا ہے. اللہ پاک نے 22 سپارہ سورۃ الاحزاب میں ذکر کر چکے ہیں. سبحان اللہ. ما کان محمد نبا احد من رجالکم سبحان اللہ. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سبحان اللہ.
فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا ربط، اس آیت دے نال، اس آیت کا جوڑ اس آیت دے نال انج ٹچ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرمائندے پین ثم جاءکم رسول، نبیوں تواڈے تو جاون تو بعد، تواڈے پیریڈ ختم ہون تو بعد ایک نبی آونا ہے، ثم جاءکم، تواڈے تو بعد ایک نبی آونا ہے۔ اتھے اللہ پاک اپنے کلام نال خود نام لے کے پہ دسیں دن وہ کیڑا نبی ہے؟ فرمایا محمد سبحان اللہ، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، نبیوں کے بعد آنے والے ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اسے واسطے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثالاں دے دے کے فرمایا لوگو تسی ویندے ہو نا ایرے کھٹیندے، جس لے ایرا تیار ہو جاندا ہے، مڑ بنیاد رکھی جاندی ہے، بنیاد دے نال قداں دی تعمیر ہوندی ہے، جس لے قداں دی تعمیر ہو جاندی ہے، مڑ چھت پائی جاندی ہے، جس لے کوٹھا مکمل ہوندا ہے، اس لے مستری آخری اٹ لے کے آتا ہے، اس کوٹھے دی آخری اٹ دے، اس تو پہلے سارا کوٹھا ادھورا، اس تو پہلے سارا کوٹھا ادھورا، جس لے یہ اٹ لگ جاسی ہون سارا کوٹھا مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی بھی فرمائندے پین، فرمایا جیڑا نبیاں لا کوٹھا میرے اللہ پاک نے تیار کیتا ہے، لوگوں میں آخری اٹ ہاں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرے آمن تو پہلے ایک کمرہ ادھورا، میرے آمن تو بعد ہن اس کوٹھے دے وچ کمی ضرورت کائی نہیں۔ اسے واسطے فرمایا وخاتم النبی، ایک اور جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ خیر میری تمہیدی گلان بنیادی گلان سفر تا میں کافی سارا کرنا ہے، تینوں ایک ایک گل دسنی ہے، اللہ کرے تینوں تے مینوں سمجھ آ جاوے۔ میرا نبی مقصود کائنات ہے، میرا نبی میرے نبی دے آمن دی وجہ کر کے یہ ساری کائنات کو ٹھہایا گیا ہے، ساری کائنات کو سجایا گیا ہے، ساری کائنات کو بڑھایا گیا ہے۔ میرا ایمان ہے میرے نبی نے آمنا نہ ہوندا اللہ آسمان کو بلندی نہ دیتا، میرا ایمان ہے میرے نبی نے آمنا نہ ہوندا اللہ زمین کو سبزہ نہ دیتا، میرا ایمان ہے میرے نبی نے آمنا نہ ہوندا اللہ ستارے کو چمک نہ دیتا، میرا ایمان ہے میرے نبی نے آمنا نہ ہوندا اللہ سورج کو کرنا نہ دیتا، میرا ایمان ہے میرے نبی نے آمنا نہ ہوندا اللہ پاک ہوا کو جھونکا نہ دیتا، ریت کے ذرات کو فرمایا ریت نہ بنایا جاتا، پہاڑاں کو میخاں بنا کے گاڑیا نہ جاتا، زمین پانی کو روانی نہ ملتی، حسینہ کو حسن نہ ملتا، وزیرہ کو وزارت نہ ملتی، بادشاہ کو بادشاہی نہ ملتی۔ اے تریاں گلاں اپنی جگہ تے، زمین دا سبزہ اے ریاں گلاں اپنی جگہ تے، میرا ایمان ہے میرے نبی نے آمنا نہ ہوندا اللہ پاک حضرت آدم کو نبوت بھی نہ دیندے، میرے نبی نے آمنا نہ ہوندا اللہ پاک کو علیہ السلام
نبوت بھی نہ دیندے میرا ایمان ہے میرے نبی نے آونا نہ ہوتا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام دی قوم دریا عبور نہ کریں دے میرا ایمان ہے میرے نبی نے آونا نہ ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آگ گلزار نہ بن جاندی میرا ایمان ہے میرے نبی نے آونا نہ ہوتا یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ نہ بن دے میرا ایمان ہے میرے نبی نے آونا نہ ہوتا ایک کائنات سنواری نہ جاندی ایک کائنات سجائی نہ جاندی ایک کائنات ٹھہائی نہ جاندی سجنا تینوں ایک مثال دے کے بیانا ایک جگہ تے تو جلسہ رکھنا ہے اس جلسے وچ بڑا سارا اشتہار ہوتا ہے اس اشتہار دے لگے دے چھوٹے چھوٹے علماء دا نام لکھیا جاتا ہے درمیان وچ بڑے عالم صاحب دا نام لکھیا جاتا ہے میں کہتا تصوراتی اشتہار پیش کیا کرے نا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری دے زمانے دا اشتہار پیش کیا کرے نا ایک جلسہ قائم ہوتا پیا ہے ارد گرد چھوٹے چھوٹے علماء دے نام درمیان سید عطا اللہ شاہ بخاری دا نام ہے یارو ہور گل سن اس مسجد دا نام پیر مبارک شاہ مسجد ہے ایسے تیرے علاقے دے اندر ایک جلسہ پیا ہوتا ہے تھوڑا جہا تصورات دے وچ جانا حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے انہاں نے اتھیا کے بیان کرنا ہے بڑا سارا اشتہار چھپا دیتا گیا ارد گرد چھوٹے چھوٹے علماء دا نام لکھ دیتا گیا درمیان حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ دا نام لکھ دیتا گیا وہ دہاڑا قائم ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول دے دہاڑے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہے اشتہار شائع ہو گیا 12 ربیع الاول دا دہاڑا آ گیا صبح دا ٹائم ہے لوگ صفائی پہ کریں دن گلی جو کوئی ٹپیا ویندا ہے اگر ریاض میاں خیر تہے نا اج تا بڑیاں صفائیاں پیاں ہوندیاں ریاض دا تینوں نہیں پتا پیر مبارک شاہ نے آگے بیان کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد درگاہ پیا ہوتا ہے مار عبداللہ صاحب خیر تائنا آج تک بڑے چھڑکاؤ پہ ہوندے اور تینوں نہیں پتا حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی نے آگے بیان کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد تمبو تے کناتا لگ جاندی ہیں پوچھا جاتا خیر تائنا آج تک بڑے تمبو تے کناتا لائی جا رہی ہیں اور تمہیں نہیں پتا حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی نے آگے بیان کرنا ہے سونڈا لے آ جاندے سونڈ پھٹ کیتا جاتا ہے دریاں رکھیاں جاندیاں قالیناں بچھائیاں جاندیاں کرسیاں رکھیاں جاندیاں جیڑا بھی پوچھدا خیر تینا ایو دسیا جاندا ہے جناب پیر دا بیان ہونا ہے ایک او ٹائم آ جاندا ہے جلسے دا آغاز ہو جاندا ہے قاری صاحب تلاوت کریندا ہے وہ بھی آتا ہے سجڑوں میں تا 5 منٹاں واسطے آیا اصل بیان تا پیر مبارک شاہ بغدادی دا ہونا ہے اس تو بعد ایک عالم آ جاتا ہے وہ بیان کرتا ہے آتا ہے سجڑوں میں بیان تب پیا کریندا لیکن کچھ دیر واسطے کریندا پیا اصل خطاب پیر مبارک شاہ بغدادی دا ہونا ہے دوسرا عالم آ جاتا ہے تیسرا عالم آ جاتا ہے حتیٰ کہ اتھوں تک علماء بیان پہ کریں دے دریاں نہیں چاہیاں جاندیاں کرسیاں نہیں چاہیاں جاندیاں عوام نہیں اٹھ دی کیوں اس خطیب دا بیان سننا ہے کہ دے واسطے دریاں بچھائیاں گئی ہیں اس خطیب دا بیان سننا ہے کہ دے واسطے ترکا کیتا گیا ہے اس خطیب دا بیان سننا ہے کہ دے واسطے اشتہار چھاپیا گیا ہے سجنوں آخر دے مہمان خصوصی حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی آ جاندے جلوہ افروز ہو جاندے وہ بیان کریں دے بیان کرن تو بعد اس تو بعد کوئی اور عالم بیان نہیں کردا اس تو بعد عوام تجا سکتی ہے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا اس تو بعد عوام تجا سکتی ہے کوئی خطیب خطاب نہیں کر سکتا دریاں تجایاں جا سکتی ہے تمبو کناتا لے جا سکتے ہیں سپیکر لے کے جا سکتے ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا سجنوں اسی طرح اللہ پاک نے اس کائنات کو جڑا وجود دیتا ہے کائنات نو دسیا ہے او کائنات والےو میں جڑا
آسماناں دے تمبو لا چھوڑے فرمایا میرے نبی نے آونا ہے میں جڑا بھی بسا کے ترکا کر چھوڑے ہے میرے نبی نے آونا ہے میں زمین دے اوتے سبزہ اگا کے دریا لا چھوڑیاں میرے نبی نے آونا ہے کمکمے روشن ہو گئے میرے نبی نے آونا ہے پہلا خطیب حضرت آدم آ گئے وہ بھی پیا دن میں تک کچھ عرصے واسطے آیا میرے نبی نے آونا ہے نوح علیہ السلام آ گئے انہاں بھی نبوت اعلان کیتا ہے نال پیا دن میں تک کچھ عرصے واسطے آیا اصل تو محمد مصطفیٰ نے آونا ہے جتنے انبیاء ہر نبی نے تھوڑا تھوڑا ٹائم لا کے بیان کیتا ہے اظہار کیتا ہے اللہ دی تعریف کیتی ہے اللہ دی حمد کیتی ہے اللہ دی شان بیان کیتی ہے آخر تے یہ گل کیتی ہے میں تا عارضی آیا اصل محمد مصطفیٰ نے آمنا ہے نعرہ تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ تاجدار ختم نبوت قاری ابراہیم علوی صاحب گھنٹہ ایک کے بیان 2 جمعہ دا کرنا ہے اس واسطے میں تھوڑا جا تیز چل رہا تسی میرے نال تعامل کرو توجہ کر میں گل پیا کرے نا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام آ گئے انہوں نے بھی خطابت کیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوتے اگ نو گلزار بنا دیتا وہ بھی پیا دن آخر زمان پیغمبر نے آونا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری پہ چل دی ہے لیکن چھری نو حکم آ گیا رک جا ذبح نہیں کرنا کیوں اسے دی نسل جو محمد مصطفیٰ نے سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی کتنے نبیاں نو ویکھو ہر نبی نے ایو گل کیتی ہے او کائنات والےو اسی تا عارضی آئے ہیں اصل وچ محمد مصطفیٰ نے آمنا ہے حضرت توجہ کر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 امتحان لے کیڑا امتحان پہلا امتحان مال دا لیا ہے من امتحان جان دا لیا ہے من امتحان اولاد دا لیا ہے من امتحان بیوی دا لیا ہے اپنی مال دا امتحان لیا جانور اللہ دے راہ تے قربان کر چھوڑن جان دا امتحان لیا اپنے آپ نو آگ دے چیخے وچ چھال مارن دی کوشش کر دیتی ہے قربان ہو گئے الگ بات وہ امتحان آئی حضرت توجہ کر پھر اللہ پاک نے فرمایا اپنی بیوی نو ویرانے وچ چھوڑا وہ بھی امتحان ہے اللہ پاک نے فرمایا اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دے وہ بھی امتحان ہے 4 امتحان پاس ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم جی اللہ فرمایا میرا گھر بنا خانہ کعبہ تعمیر کر جس لئے خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری ایٹ پہلے دن اسماعیل علیہ السلام جامن لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیا دن بیٹا کتھے چلے آئے آکھے ابا جی پکڑو پکڑا میں تھوڑا جیا نہ لواں آخر لگے نہیں رک جا جس مالک دا کوٹھا تعمیر کیتا ہے اس کو اجرت دا مغلب یہ نا جس مالک دا کوٹھا تعمیر کیتا ہے اس کو انعام دا مغلب یہ نا ابو جی میں نہ کے آ جاواں فرمایا نہیں اے دستور ہے جس لے مالک بیٹا ہے میرے مزدور دا اتنا پسینہ آ گیا ہے انہوں ترس آ جاتا ہے وہ زیادہ ہی مہربان ہو جاتا ہے زیادہ ہی سخی ہو جاتا ہے زیادہ ہی رحم دل ہو جاتا ہے اس نے پکڑو پکڑ دے میں جا کے اللہ کو لو منگیے ابراہیم علیہ السلام پیا دے ربنا وبعث فیہم رسولا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام پیا دے ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ جڑا آخری نبی تو دنیا وچ گھلنا ہے میں جھولی رکھی بیٹھا میری جھولی اچ بھیج دے سبحان اللہ میری اولاد بھیج دے آمنا تو ہے نا کیوں تو ساڑھے نال وعدہ کیتا ہے کتھے اور زندہ باد کتھے وعدہ کیتا ہے ماں ریاض روسیا کا نہیں بتا اور نہ رسے کرو اپنے خطیب نال آدھرہ توجہ کر بڑی عجیب گل پیا کرداں او جڑا وعدہ کیتا ہے عالم ارواح وچ اس نبی نے آونا ہے ضرور آونا ہے اللہ میں یہ گل پیا کرے دا تو اپنی میری ہر محبوب
شاید تو منگیے تو منگدا گیا میں دیتا گیا تو آکھیا مال قربان کر میں قربان کر چھوڑیا تو آکھیا اپنے آپ کو قربان کر میں اگ دے چیخے وچ لگا گیا تو آکھیا اپنے اولاد دے اوتے گردن تے چھری چلا میں وہ بھی پیچھا نہ ہٹیا تو آکھیا بیوی نو ویرانے وچ چھوڑ دے میں بھی چھوڑ کے آ گیا تو آکھیا ہن بولنا نہیں ہے میں بولیا بھی نہیں ہاں اللہ ہر محبوب مال تیری راہ تے قربان کر چھوڑیا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ ہن جڑا آخر زمان پیغمبر تو بھیجنا ہے اللہ میری اولاد جو بھیج دے اللہ پاک نے فرمایا سونیا اساں تیری دعا قبول کر لئیے سبحان اللہ اب تو نے آکھیا سبحان اللہ اللہ شان رسالت عظمت صحابہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد خلافت راشدہ ماشاءاللہ قاری ابراہیم الوی صاحب زندہ باد ماشاءاللہ کچھ بندے ساڈا رکھے ودے بھلیکھے وچ آ کے کہ نبی دا میلاد نہیں منائندے ماشاءاللہ اس واسطے تانوں پیانا تساں انج داد دیو اے بیان بعد یوٹیوب تے جاونا ہے پتہ نہیں شریکاں بھی سننا ہو سی وہ سن سن وہ کھیسن تا صحیح یار مولوی صاحب تے ہے نا اپنی جگہ تے پر عوام دے وچ بھی بڑا جوش آئے سبحان اللہ اس واسطے سانو نبی دا میلاد مناونا چاہیے کہ نہیں نبی دی آمد تے سبحان اللہ آکھنا چاہیے کہ نہیں نبی دی آمد تے مرحبا آکھنا چاہیے کہ نہیں پچھلی سوال اونچی آکھ سبحان اللہ احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ ہن تسی لکڑیاں تو ہو نہیں میں درخان نو آکھاں تے مار تھوڑا جا رہتا او آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ آدھیاں بھی تھوڑا جا ڈر لگدا ہی نہیں نبی دے نام تے آکھنا ہی نہیں سبحان اللہ اونچی آ سبحان اللہ دیکھ ہن بیان سن سبحان اللہ خطیب بھی جوش منگدا ہے خطیب بھی ہوش منگدا ہے خطیب بھی ذوق منگدا ہے تساں بلاونا ہے اساں بولنا ہے اگر تواڈے چہرے تے 12 بجے ہوئے تے اساں تے 1 بجے تک جمعہ پڑھنا کوئی نہیں اس واسطے آج سبحان اللہ آدھرا توجہ کر بیدار ہو کے باؤ شوق نال باؤ ذوق نال باؤ اج سارے دے گلے علماء لا چھوڑنے سارے دے بھلیکھے دور کر چھوڑنے جڑے بکھریاں بہ کے آتے یار وہابی نبی نو نہیں مندے وہابی نبی دی شان بیان نہیں کریندے وہابی نبی دی عظمت بیان نہیں کریندے وہابیاں نو نبی نال پیار کوئی نہیں سجنا پیار تا ہر کوئی کریندا ہے فرق صرف ہی ہوئے تہاڈا پیار نیانیاں والا ساڈا پیار سیاںیاں والا مہمان کسے دے گھر آوے نا اوندے ہاتھ وچ تھیلا ہوندا ہے او بدانے چائی ودا ہوندا ہے او جناب پھلیاں چائی ودا ہوندا ہے او جناب پتیسا چائی ودا ہوندا ہے پھل فروٹ لے کے آندا پیا ہوندا ہے جس لے دستک دیندا ہے بندے استقبال کریندے بچے بھی استقبال کریندے سیانے بندے والدین بھی استقبال کردے لیکن ویکھنا جس لے مہمان اندر آندا ہے جڑے بچے اوندیاں نظراں تھیلے تے اوندیاں مہمان کیڑی شے لے کے آیا ہے لیکن جڑے سمجھدار ہوندے او تھیلے نو نہیں ویندے او سامان نو نہیں ویندے او شاپا نو نہیں ویندے بلکہ اے پوچھ دے جناب آئے جو ہو ساڈے کولو خیر نہ لایو کیڑا حکم ہے سبحان اللہ فرق صرف ہی ہوئے اللہ دے نبی جو آئے اس دنیا تے تسا بھی خوشیاں منائیاں تسی جمر پا کے خوشیاں منا لیاں تسا مٹھائیاں بن کے خوشیاں منا لیاں تسی نچ تے ڈھول ڈھمکے نال خوشیاں منا لیاں لیکن اصل مقصد سیاںیاں والا کیڑا ہے کہ اسا حضور کول پوچھتے پے ہیں یا رسول اللہ تسی جو آئے مرحبا مرحبا اسانو تے بڑی خوشی ہوئی ہے اے دسو تہاڈا پیغام کیڑا ہے ایک دسو تہاڈا دستور کیڑا ہے اے دسو تہاڈا نسب العین کیڑا ہے اے دسو تہاڈا
دا مقصد کیڑا ہے تسی کے چاہتے ہو اللہ دے نبی پیا دن میں تا ایو مقصد لے کے آیا کہ اللہ کی مانو میری اطاعت میں سبحان اللہ اللہ کی مانو اللہ کی مانو دل منور ہوندا پیا سبحان اللہ ہوندا پیا آکھو سبحان اللہ کہ تانوں میں تیار کر رہا ہوں بڑا سفر کرنا ہے اللہ کی مانو میری اطاعت میں کامیابی ہے اسی میں ہے میری اطاعت میں اللہ کی مانو اللہ کی مانو میری اطاعت میں کامیابی ہے اسی میں ہے میری اطاعت میں اسی جیڑا کام کرنا ہے اللہ دے حکم نال نبی دی اطاعت وچ کرنا ہے لوگاں نوں ساڈے اوتے بڑے گلے بڑے شکوے اون تا مولوی صاحب آتے ہو جماعت نال نماز پڑھو 27 نمازاں دا ثواب ہے لیکن سمجھ نہیں آندی جس لے صلاۃ و تسبیح دی جماعت ہوندی ہے ہن جماعت کیوں نہیں کریندے او تو آدن تے کریندے نہیں میں کہ سجنا گل نہیں ہے گل اے ہے اسا فجر دی نماز جماعت نال پڑھیے اس واسطے حکم اللہ دا جماعت نال پڑھیے اطاعت مصطفیٰ دی آئی اسی جمعے دی نماز پڑھنی ہے اس واسطے حکم اللہ دا ہے جماعت نال پڑھ دے پئے ہیں اطاعت محمد مصطفیٰ دی ہے عیداں دی نماز پڑھتے ہیں حکم اللہ دا ہے جماعت نال پڑھ دے ہیں اس واسطے اطاعت مصطفیٰ دی ہے صلاۃ و تسبیح اسا پڑھتے ہیں حکم اللہ دائے اور جماعت نہیں کریں دے اس واسطے کہ میرے نبی نے نہیں کرائی سمجھ آئی کہ نہیں اسی جماعت نہیں کریں دے اس واسطے کہ میرے کیوں اسی میلاد منائیں دے آئیں اور توجہ کر تسا میلاد منائنے ہو 12 ربیع الاول اسا میلاد منائنے ہیں 24 گھنٹے اسا میلاد منائنے ہیں ہر ویلے اسا دا وضو کرندے ہیں مسواک کیوں بیٹھے کرندے ہیں اس واسطے کہ میرے نبی نے کیتا ہے کیوں اسا میلاد بیٹھے منائندے ہیں نبی دی یاد بھی نبی دا میلاد ہے اسی جناب والا سجدے نال برتن اٹھا کے اسی بسم اللہ پڑھ کے پانی پینے ہیں اے بھی میلاد ہے کیوں نبی دا طریقہ ہے اللہ دا حکم ہے نبی دی جی بولو اللہ دا حکم ہے نبی دی اے جڑی نوجوان نسل ہے انشاءاللہ مینوں اس سونے اللہ تے یقین ہے اے جڑی نویں پودے ایک سال میرا بیان ہور سن لوے اے ثبات ہو سکدے مشن تو ہٹ نہیں سکدے سبحان اللہ انجے گل ہے کہ کوئی نہ کیوں ساڈے پیراں دے تھلے پتھر ریت نہیں ہے بہت دور چلا گیا توجہ کر بڑی عجیب گل پیا کریندا جس لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کو دعا کیتی اللہ نے دعا قبول کر لئی ہن محمد مصطفیٰ دا ظہور ہوندا پیا ہے آمنا ہے نا محمد مصطفیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو صاحبزادے ایک بیٹے دا نام حضرت اسماعیل ہے ایک بیٹے دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹے دا نام جناب حضرت یعقوب ہے حضرت یعقوب دے بیٹے دا نام جناب حضرت یوسف ہے حضرت توجہ کر یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں ایک نام یعقوب ہے ایک نام اسرائیل ہے اسرائیل دی جڑی اولاد ہے ان بنی اسرائیل آکھیا جاندا ہے توجہ کر حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے وچوں تقریباً 18,000 انبیاء پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں صرف محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے سبحان اللہ
میرے نبی نے آونا ہے کیڑی جگہ تے آوے ویکھنا میرے نبی دی نسبت جیڑی جیڑی شے نال ہوندی گئی ہے او شے بھی اچھی ہے اون دی شان بھی اچھی ہے اون دی عظمت بھی اچھی ہے اون دا مرتبہ بھی اچا ہے ایک گل اچھی نہیں بلکہ ایک اور گل بھی ہے دو گلاں نوٹ کرو صرف اچھی شے نہیں ہے بلکہ ایک اور گل بھی ہے اللہ پاک نے جیڑی شے میرے نبی نو دتی ہے چون کے دتی سبحان اللہ اللہ پاک نے جیڑی شے میرے نبی نو دتی ہے چون کے دتی ہے اج نروار کریے تھوڑا جیا اج پڑتال کریے تھوڑی جی اج ویکھیے تے صحیح نا جانچ پڑتال کرو نوجوان میرا پھرا آدر توجہ کر میرے نبی نو اللہ پاک نے جیڑی شے بھی دتی ہے چون کے دتی ہے اللہ نے نامہ دے وچوں محمد چون کے میرے نبی نو دتا ہے اللہ نے برادریاں دے وچوں ہاشمی خاندان چون کے میرے نبی نو دتا ہے اللہ پاک نے صرف چون کے میرے نبی نو نہیں چنیا بلکہ میرے نبی دی والدہ بھی چون کے دتی ہے والدہ دا قبیلہ بھی چون کے دتا ہے آ تھوڑا جہا توجہ کر عرب دا علاقہ ہے ایک عجم دا علاقہ ہے پوری دنیا نو ویکھنا ایک عرب دا علاقہ ہے ایک عجم دا علاقہ ہے عرب دا معنی پڑھیا لکھیا عجم دا معنی ان پڑھ ویکھنا ہن میرے نبی دا آونا ہے اگر عجم دے علاقے وچ پیدا ہوندے میرے نبی دی شان دے نال جوڑ نہیں بندا میرے نبی دی شان دے نال مطابقت نہیں بنتی میرا نبی دا پڑھیا لکھیا ہے نا میرا نبی دا پڑھاون واسطے آیا ہے میرا نبی دا بھولیا نو ہدایت دا راہ دکھاون واسطے آیا ہے اس واسطے عجم دے علاقے وچ نہیں گھلیا میرے نبی واسطے عرب دا انتخاب کیتا ہے عرب دا معنی فصاحت و بلاغت والا وہ علاقہ بھی فصاحت و بلاغت والا میرا نبی بھی فصاحت و بلاغت والا تکبیر اللہ اکبر شان رسالت زندہ عظمت صحابہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد نصاب زندہ باد سفر بڑا کرنا ہے ماشاءاللہ آج میں انشاءاللہ علم دی بچھاڑ کر دے بنی ہے سبحان اللہ بس تھوڑے جا سبحان اللہ دے آؤ میرے جسامت کمزوری بھی ہے تھکاوٹ بھی ہے لیکن اس کے باوجود میں آسرا صرف میرے اللہ کا ہے اسباب دنیا میں تھوڑا جا سبحان اللہ دے آؤ آدھر توجہ کر بڑی عجیب گل پیا کرنا ایک عرب دا علاقہ ہے ایک عجم دا علاقہ ہے اللہ پاک نے میرے نبی واسطے عرب دا علاقہ تا چن لیا ہے لیکن ویکھنا عرب دے علاقے وچ تقریباً 42 قبیلے آباد ہیں وڈے وڈے نام رکھ دین وڈیاں وڈیاں شاناں والے لیکن انہاں دے وچوں اللہ پاک نے میرے نبی دا خاندان وہ چنیا ہے جیڑا ساری کائنات دے وچوں آلہ ہے آدھر توجہ کر ویکھنا کیڑا خاندان چنیا ہے ہاشمی خاندان چنیا ہے ہاشم دا مطلب کی ہے میرے نبی دا پردادے دا نام ہاشم ہے ہاشم دا معنی کہ مہمان نواز جی میں شورے دے وچ روٹیاں ملا کے شرید بنا کے مہماناں نو کھوائی جاندی ہے اینو آدن مہمان نواز اللہ پاک نے میرے نبی دا پردادا او چنیا ہے جیڑا عرب دے وچ بڑا مہمان نواز ہے اللہ دنیا نو دسنا چاہتا ہے میرا نبی بھی مہمان نواز ہے اور عرب دا وڈا بندہ بھی مہمان نواز ہے آدھر توجہ کر ہن عرب دے وچ او جیڑا ہاشم ہے ایندے پتر تا وڈے ہیں لیکن او پتر چنیا ہے او دادا میرے نبی واسطے چنیا ہے جیڑا میرے نبی دے مشن نال مطابقت رکھدا ہے دادے دا نام کی ہے عبد المطلب دا مطلب کی ہے کعبے دا متولی فرمایا میرے نبی واسطے دادا او چنے جیڑا کعبے دا متولی ہے کیونکہ دنیا نو میرا اللہ دسنا چاہتا ہے اوے عبد المطلب تیری اولاد دے وچوں پوری دنیا دا متولی آندا پیا ہے سبحان اللہ عبد المطلب
مطلب دے 12 پتر ہیں 12 پتراں دے وچوں اللہ پاک نے او پتر او والد میرے نبی واسطے چنیا ہے جیندا مشن میرے نبی دے نال رلدا ہے جیندا نام میرے نبی دے مشن نال رلدا ہے 12 پتراں دے وچوں ایک پتر دا نام عبد العزا ہے ایک پتر دا نام عبد الشمس ہے ایک پتر دا نام عبداللہ ہے ایک پتر دا نام عبد المنات ہے ایک پتر دا نام عباس ہے ایک پتر دا نام حمزہ ہے ایک پتر دا نام عبد الحارث ہے ایک پتر دا نام عبداللہ ہے اگر عبد العزا دے گھر میرا نبی آندا مشن نال مطابقت نہیں بندی جوڑ نہیں بندا کیونکہ عبد العزا دا مطلب ہے بت دا بندہ میرا نبی تا اللہ واسطے بلاویں آیا ہے اے تا پہلے بت دا بندہ ہے اس واسطے اون دے گھر اللہ پاک نے میرے نبی نو پیدا نہیں کیتا ایک چاچے دا نام ہے عبداللہ ایندا مطلب ہے بت دا بندہ عبد المنات ایندا معنی ہے بت دا بندہ ایک چاچے دا نام حارث ہے حارث دا مطلب کھیتی دا بندہ ایک چاچے دا نام ربی دا مطلب ہے بہار ایک چاچے دا نام ہے حمزہ دا مطلب سخت جگہ ایک چاچے دا نام ہے عباس دا مطلب سخت کھیت والی جگہ ویکھنا انہاں سارے بھراواں دے وچوں ایک بھرا دا نام عبداللہ ہے عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ اللہ پاک نے مشن دے نال مطابقت کیویں جوڑی ہے تعلق کیویں جوڑیا ہے لگاؤ کیویں رکھیا ہے والد دا نام عبداللہ ہے اللہ دنیا نو دسنا چاہندا ہے اوے عبداللہ تیرا معنی ہے اللہ دا بندہ فرمایا تو او اللہ دا بندہ ہے جیڑا دنیا دے وچ آ کے میرا عظیم بندہ جندے گھر آندا پیا ہے سبحان اللہ میرا عظیم بندہ تے دے گھر آندا پیا ہے شاعر کے آتا ہے کتاب فطرت کے سبحان اللہ دیو مار گل شیر میں راضیاں تیرے دے کوئی داد دیوے نہ دیوے ساتھی نہ داد بیٹھا دیتا ہے سبحان اللہ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا جنچے ہستی ابر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخشے نگاہ عرفا گر چراغ کرم نہ ہوتا شاعر مشرق علامہ اقبال نے آکھے میں بھی نبی دا عاشقاں مینوں بھی کچھ آکھن دیو میں کہ جی علامہ صاحب تساں بھی بولو شاعر مشرق بھی پیادا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا سبحان اللہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا بچے ہستی پہ یہ گنجے بھی پریشان ہوتے سب دستوں گرباں ہوتے خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا نہ دستو جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے سبحان اللہ ویکھنا توجہ کر صرف اتھو تک بس نہیں ہے میں تو ویکھے آئے نبی دی والدہ دا انتخاب بھی اللہ پاک نے عرش معلیٰ تے چڑھے آئے نبی دی والدہ دا نام آمنہ ہے شارٹ کٹ کر رہے ہیں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا نبی دی والدہ دا نام کی ہے آمنہ آمنہ دا مطلب کی ہے امانت والی اللہ دنیا نو دسنا چاہتا ہے آمنہ بی بی تم عورت ہے جن دی جھولی دے وچ میری وڈی امانت پئی آندی ہے صرف اتھو تک بس نہیں ہے آدھرہ توجہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 11 بیویاں ہیں ہر بیوی دا انتخاب میرے نبی دے نال ہویا ہے میرے نبی دے مشن دے نال مطابقت ہوئی ہے مشن دے نال جوڑ بنیا ہے ایک بیوی دا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے خدیجۃ الکبریٰ دا مطلب کی ہے حاجیاں دی خدمت کرن والی میرا نبی امت دی خدمت کرن والا بیوی حاجیاں دی خدمت کرن
والی ایک بیوی دا نام ہے عائشہ عائشہ دا مطلب کی ہے زندہ رہن والی میرا نبی بھی زندہ رہن والا امت بھی زندہ رہن والی بیوی زندہ رہن والی ایک بیوی دا نام ہے حفصہ حفصہ دا مطلب کی ہے منتخب میرا نبی بھی منتخب ہو کے آیا بیوی دا نام ہی منتخب ہے ایک بیوی دا نام جویریہ جویریہ دا مطلب پڑوس والی میرا نبی پڑوسیاں دے حق دسیندا بھی آئے بیوی پڑوس والی ہے جس بیوی نو ویکھنا ایک بیوی دا نام زینب ہے زینب دا مطلب استغفار والی بیوی استغفار والی میرا نبی بھی استغفار والا ایک بیوی دا نام ریحانہ ریحانہ دا معنی خوشبو والی میرا نبی بھی خوشبو والا بیوی بھی خوشبو والی کیوں نہ خوشبو والا ہوئے اور جندے پسینے وچ بھی خوشبو سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے اتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے توجہ کر بڑا سفر کرنا ہے بڑیاں گلاں تیرے سامنے کرنی ہیں ٹائم بڑا مختصر ہے وہ ایک نا بیویاں کا انتخاب ہوئی اللہ پاک نے عرش مولا تے کیتا ہے میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں ہیں پہلی بیٹی دا نام زینب ہے زینب دا معنی استغفار والی بیٹی بھی استغفار والی میرا نبی استغفار والا ایک بیٹی دا نام رقیہ ہے رقیہ دا مطلب خامد دی خدمت کرن والی میرے نبی امت دی خدمت کرن والا بیٹی خامد دی خدمت کرن والی ایک بیٹی دا نام ام کلثوم ہے ام کلثوم دا مطلب بچیاں دی تربیت کرن والی بیٹی بچیاں دی تربیت پہ کرندی ہے میرے نبی امت دی تربیت پہ کرندا ہے ایک بیٹی دا نام فاطمہ فاطمہ دا مطلب کی ہے جہنم تو آزاد میرے نبی امت نو جہنم تو آزاد کرا بنایا ہے سبحان اللہ میرے نبی دے 3 پتر ہیں ایک پتر دا نام ابراہیم ہے ایک پتر دا نام قاسم ہے ایک پتر دا نام طاہر طیب ہے یہ حقیقی بیٹے ہیں ابراہیم دا مطلب کی ہے بزرگی والا میرا نبی بھی بزرگی والا بیٹا بھی بزرگی والا ایک بیٹے دا نام قاسم ہے میرا نبی فرمائندا ہے انما انا قاسم اللہ یوتی او لوگوں میں نو اللہ دیندا ہے میں لوگاں نو ون چھڑیندا او بیٹا بھی تقسیم کرن والا میرا نبی بھی تقسیم کرن والا ایک بیٹے دا نام طاہر طیب طاہر دا مطلب بھی پاک طیب دا مطلب بھی پاک میرا نبی لوگاں نو پاک کرن آیا بیٹے اولاد پہلے پاک ہے سبحان اللہ حضرت توجہ کر صرف اتھو تک بس نہیں ہے نبی اللہ پاک دے کتنے ہیں 1,96,000 پیغمبر کی حضرت آدم علیہ السلام دا مطلب آدم دا مطلب گندمی رنگ والا نوح دا مطلب نوح کرن والا ابراہیم دا مطلب بزرگی والا لیکن سارے ناموں نو چون ایک نام محمد ہے محمد دا مطلب کی ہے حضرت توجہ کر میرے نبی دے 99 نام ہیں جنہ نامہ جو 2 نام بڑے مشہور ہیں ایک نام احمد ہے ایک نام محمد ہے احمد دا مطلب کی ہے حضرت آدم بھی اللہ دی تعریف کریں دے رہے نوح علیہ السلام بھی اللہ دی تعریف کریں دے رہے ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ دی تعریف کریں دے رہے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دی تعریف کریں دے رہے 1,96,000 نبی اللہ دی تعریف کریں دے گئے لیکن اللہ پاک نے نام موسیٰ کا رکھیا ہے احمد نہیں رکھیا نہ ابراہیم کا رکھیا ہے احمد نہیں رکھیا نہ حضرت اسماعیل رکھیا ہے احمد نہیں رکھیا لیکن احمد صرف میرے نبی کا نام رکھے احمد کا مطلب کی ہے جیڑا سارے نبیاں تو بات کے سارے فرشتیاں تو بات کے سارے ولیاں تو بات کے سارے غوث کتب ابدالہ تو بات کے جیڑا رب دی تعریف کرے انہوں احمد آتے جتنیاں نے تعریفاں کیتیاں پر حق تعریفاں کیتیاں لیکن میرے نبی تو گھٹ تعریفاں کیتیاں اگر بد تعریف کیتی ہے صرف میرے نبی نے تعریف کیتی ہے کبھی طیب دا سفر کر کے تعریف کیتی کبھی مکے دی گلیاں نے تعریف کیتی کبھی احد میدانہ میں تعریف کیتی ہے اور کبھی کسی جگہ تے تعریف کیتی ہے دن بھی تعریف کیتی رات بھی تعریف کیتی سفر بھی تعریف کیتی حضر بھی تعریف کیتی بچپن میں تعریف کیتی لڑکپن میں تعریف کیتی جوانی میں تعریف کیتی مکے میں تعریف کیتی مدینے میں تعریف کیتی اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا سونیا ساری کائنات تو بڑھ کے
तारीफा करेंदा 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 अर्श ते आ गया है उसे नु ता अहमद आदे नारे तकबीर शान रिसालत अज़मत सहाबा अज़मत कुरान कारी इब्राहिम अलवी साहब हरियाणा बाजार दे ताजरों नबी दे सदके 5 मिनट बाद दे छुड़िया रात ना हो सोना खुश तो बैठे हो बस नबी दे सदके आज 5 मिनट कुर्बान कर छोड़ो आज मेरा दिल आता मैं खोल के बोलना आखो सुभान अल्लाह क्योंकि बयान जावना YouTube ते लोकां जेड़े साडे वास्ते गिले शिकवे रखे हो उन्हां दे मुंह आपे बंद हो वैसे देख ना सा बयान पे करने कुरान पढ़ के सुभान अल्लाह जरा तवज्जो कर गल पिया करे ना सारी कायनात तो वध के जेड़ा अल्लाह दी तारीफ करे ओनू अहमद दिन ओ एक नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद दा माना डिक्शनरी दे विच वेख मुहम्मद दा माना लुगत दे विच वेख मुहम्मद दा माना लोगां कोल पुछ पढ़े लिखे कोल पुछ प्रोफेसर कोल पुछ तैनू पता लगे मुहम्मद दा मतलब के जिंदी रब तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब की है जिंदे फरिश्ते तारीफ करें मुहम्मद दा मतलब की है जिंदी आदम तारीफ करे नूह अलैहि सलाम तारीफ करे हजरत इब्राहिम तारीफ करे हजरत इस्माइल तारीफ करे हजरत यूसुफ तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदी बादशाह तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदी आसमान तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदी जमीन तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदी मछलियां तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदे दरख्त तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदी हवा तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदे कंकर तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदा ज़माना तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदे नबी तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदे वली तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदी गौस कुतुब अब्दाल तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदी हाजी तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब जिंदे सखी तारीफ करे मुहम्मद दा मतलब सारी कायनात तारीफ करे गल मुकदी मुका के गल पिया करे ना मुहम्मद दा मतलब जिंदी जग तारीफ करे रब तारीफ करे सुभान अल्लाह ओनवा दिन मुहम्मद क्या दिन एक तारीफ किसे दी होंदी है तारीफ करें दिया बंदा थक वैंदा है अक वैंदा है तंग हो वैंदा है दो तारीफां ऐसियां हैं बंदा थकदा नहीं बल्कि ईमान अगे नाल वधदा है वो जात एक अल्लाह दी है दूई जात मुहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद कायनात दा जर्रा जर्रा मेरे नबी दी मदद पिया करैंदा है कायनात दा जर्रा जर्रा मेरे नबी दी शान पिया बयान करैंदा है कायनात दा जर्रा जर्रा मेरे नबी दी अजमत बयान पिया करैंदा है आगरा तवज्जो कर लोगां ने यूसुफ दा हुस्न दा बड़ा बयान कीता है मैं कुरान च नबी दा हुस्न बयान करां सुभान अल्लाह ओ सुनना चाहते हो आखो ना सुभान अल्लाह आख ना सुभान अल्लाह तेरे जेब में तेरा पैसा है ना नबी दे सदके नाल मिलेगा सुभान अल्लाह अल्लाह तेरी इज्जत होर बधावे जेड़ी इज्जत दा तुरा पाई वदा नबी दा सदका है या सुभान अल्लाह आदर तवज्जो कर जेड़ा सी कलमा वदे पढ़ने है जेड़ा मैं इज्जत नाल स्टेज ते बैठा ए भी नबी दा सदका सुभान अल्लाह ए भी नबी दी शान है ये भी नबी दे सदके नाल असीं बैठे हैं साडी के जरूरत है सुक्का पात्र जुआर दा ना काम दा ना कार दा सानू कौन जानदा है साडी क्या हकीकत है असीं ते साकी हैं बस अल्लाह ने अजमत दित्ती है इस वास्ते मैं ते इंज आखसां फरिश्तियां दा हुस्न दा वड्डा हा मैं नहीं आता कुरान पे आता तवज्जो कर सुभान अल्लाह पढ़ लगी ना इतने भी आपको सुभान अल्लाह जंग दे बहिया तक मैं खुश हां हाँ तवज्जो कर बड़ी अजीब गल से करदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसले कचहरी ला बांधे आना अपने चेहरे ते कपड़ा रख अपने चेहरे ते कपड़ा रख दिया किस वास्ते उन्हां दे चेहरे दियां चमकां रोशनाइयां इतनियां हन कि लोग जेड़ा केस लेके आया ना वो केस ही भूल वेंदे अखां उदा ही रह सुभान अल्लाह इतने हसीन हैं असी झलक कुरान की वेख लईए सुभान अल्लाह कुरान में आता है बीबी जुलेखा नु सहेलियां ताना मारया मन सुन लो
غلام تے مر گئی ہیں، کچھ تے شرم کریں آپ، غلام تے مر گئی ہیں، چھوٹا جہا بچہ ہے، زلیخا بی بی نو کاوڑ تے وڈی لگی، اے مینوں کیویں تانا پے دے دیاں، میرے تے دے رات ایک ہو گیا، اللہ اکبر میرے ہوش میری عقل تے میری عقل جا تے کوئی نہیں، اے کے تانا پے دے دیاں، اچھا میں انہاں نوں سزا دے، مینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں، اگر میں ان دی شان دسنا کیڑا سونا ہے، ان اپنا کوڑ پہ مرین دیئے، میں طریقہ او کرنی ہے آپ پہ بولے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نوں پہ یاد دیئے، ایتھے میل کرسیاں تے تو نہ تھوڑا دیا، وجہ کا بہ گئیاں، پھل فروٹ دے چھوڑے، چھریاں انہاں دے ہاتھ دے چھوڑیاں، اے لوگ کاٹ کے کھاؤ، وہ کدے وہی نہیں پئی ہیں، بس میں ایک کام نہیں، اور کاٹ کے بیٹھیاں کھان دیاں، اللہ کا قرآن سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو پتہ نہیں نا پیٹرول بہو مانگا ہے، میں 1000 روپے کا پوا کے آیا، لوگ لیتے ناراض ہو گئے تھے، یہ نہیں پتہ کہ گلیندے کیویں ہو، حاضر توجہ کر بڑی عجیب گل پہ کرے نا، جس ویلے بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے تانے سن کے گئی ہے، تے یوسف دے جیل والے خانے کو لا کے پئی آتی ہے، تھوڑا جہا ہے کمرہ خالی کرے نا، اس کمرے جا، اصل گل اوتے بھی نہیں دسی، سبحان اللہ تے سامنے بیٹھیاں کرسیاں تے وہ ناش پاتیاں کٹیندیاں بیٹھیاں، اللہ پاک قرآن نے فرمایا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھے ایتھوں گزر کے اس کمرے وچ جاؤ اساں اس کمرے دی صفائی کرنی ہے. یوسف علیہ السلام جس لے گزرن لگے بڑی شرمیلی اکھاں لیان اتھوں ٹپے ویندے تے جنہاں دے ہتھاں وچ چھریاں ہن ناش پاتیاں دے ہوش بھول گئے کہ اسی ناش پاتیاں لے بیٹھے ہیں یا سیب لے بیٹھی ہیں ساڈے ہاتھ میں کیڑی شے ادائی اکھاں رہ گئیاں. اللہ قرآن پہ آتا ہے کہ انہاں جناب والا وقت تانا دیا ہن انہاں انگلیاں کٹیں دیا اپنے ہاتھ کٹ چھوڑے ہوش جگہ تے نہ رہا. لیکن یوسف علیہ السلام جس لے کمرہ چھوڑ کے دوے کمرے میں چلے گئے بعد جس لے نشہ ٹوٹا پیاں بے دیاں ساڑیاں انگلیاں کٹی گئیاں تے نالے کے پیاں دیاں تو سچیاں ہوں اساں دسیے کیڑی شے قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا اے تا کوئی انسان نہیں ہے ان ھذا الا ملک کریم اے تا کوئی فرشتہ ہے ایک فرشتہ سکتے تو سچیاں آدھر توجہ کر ایو گل جلدی جتنے حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. حضرت امی کے فرمایا یوسف دا حسن بڑا مشہور ہے بڑا حسین آئی لیکن انہوں نے حسن یوسف نو ویکھ کر اپنی انگلیاں تک کٹ چھوڑیاں کدی میرے حسن والے نو ویکھیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ ادلے ناراض بیٹھے ہو خوش ہوتا تو سبحان اللہ. امی عائشہ پیادین لوامی زلیخا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ میں نو لگدا ہے خون چوسن والے تو آکھ سبحان سبحان اللہ. لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع علی الیدین. فرمایا کہ یوسف دے حسن نو ویکھ کے انہاں تا انگلیاں کٹ چھوڑیاں ہیں لیکن اگر میرے نبی دے حسن نو ویکھیاں انگلیاں تے رہیاں اپنی جگہ تے اپنی تلڑیاں تے چھریاں پھیر دیندیاں. سبحان اللہ. انگلیاں تے رہیاں اپنی جگہ تے اپنے دلاں تے چھریاں پھیر دیندیاں. حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے کاٹ ڈالی. حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے
حسینہ جمیلاں دا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا رب قلم توڑ دتا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جیسے بولتے قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مسافر کیسا ہوگا وہ مسافر کیسا ہوگا وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے آخر دعوانا